فون لے کر فرمایا، اے فلاں، کیا بات ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ تو میری اولاد سے بغض رکھتا ہے؟ میں نے عرض کیا، خدا کی پناہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو ان کے خلاف سنت افعال کو ناپسند کرتا ہوں، یعنی جو سنت کے خلاف ان میں جو کچھ باتیں ہوتی ہیں اسے ناپسند کرتا ہوں۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا یہ فقہ مسئلہ نہیں ہے کہ نافرمان اولاد نسب سے معتلق رہتی ہے، نسب سے کٹتی نہیں ہے، جڑی رہتی ہے؟ میں نے عرض کی، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر آپ نے فرمایا، ہاں یہ نافرمان اولاد ہے۔ حضرت محمد فاسی فرماتے ہیں، جب میں خواب سے بیدار ہوا تو ان میں سے جس سے بھی میں ملتا تھا بے حد تعظیم کرتا تھا۔ علامہ ابن حجر مکی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خاندان کے بارے میں فرمایا ہے، فَإِنْ أَسَوْكَ والا حدیث، اگر وہ تمہاری نافرمانی کرے تو انہیں معاف فرما دو، میں تمہارے اعمال سے بری ہوں۔ حق کے قرابت اور تعلق کے نسب کی بنا پر یہ نہیں فرمایا کہ تم سے بری ہوں۔ سبحان اللہ۔ ایک اور جو ہے تعظیم کا، علامہ ابن حجر مکی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ عراق میں ایک امیر سادات گرام سے بہت زیادہ محبت رکھتا تھا۔ اس کی مجلس میں اگر کوئی سید صاحب موجود ہو تو سب سے آگے اور سب سے اونچے اسے بٹھاتا تھا۔ ایک دفعہ ایک سید اس امیر کی مجلس میں آئے۔ اس وقت وہاں کا ایک بہت بڑا عالم بھی موجود تھا۔ سید صاحب کو بیٹھنے کی جگہ ملی تو وہ اس عالم سے اونچی جگہ پر بیٹھے، اور وہ اس کے مستحق حقدار بھی تھے، مگر اس سے ان عالم کے چہرے پر ناگواری یعنی ناراضگی کے آثار ظاہر ہوئے کہ میں عالم ہوں اور یہ سید اوپر بیٹھا ہے کیسے؟ اور آج کل تو اللہ رحم فرمائے، میں نے میری آنکھوں سے دیکھا ہے، اپنے انڈیا کی ہی بات ہے، بیان میمن صاحب، مولانا میمن کوئی ہے، وہ کر رہا ہے اور سید نیچے بیٹھا ہے، وہ بھی باکمال بیان کرتا ہے۔ کیا اسے خبر نہیں؟ کیا اس نے پڑھا نہیں؟ مگر کس کو سمجھانا؟ اور آج کل تو اللہ ہی رحم کرے، سنی میں جھگڑا، یہ تو فلاں کا مرید ہے، یہ تو فلاں سلسلے کا ہے، تو فلاں سلسلے میں ان میں تو ایسا ہوتا ہے ویسا ہوتا ہے۔ ہائے بھائی، سارے سلاسل، یہ ساری ندیاں ایک جگہ جمع ہو کر مدینہ ہی پہنچتی ہے۔ پیر رہبر ہے، رہنما ہے، منزل نہیں ہے، منزل تو مدینہ ہے، مگر کس کو سمجھانا؟ اس لیے زیادہ میری کسی سے بنتی نہیں، فقیر آدمی کی کیا کرے۔ خیر، تو یہ عام اب تو ہو گیا ہے، پھر بھی ان میں لوگ خاص دھیان رکھتے ہیں تو اچھی بات ہے۔ بہت ساری جگہ پہ میں جاتا ہوں تو کوئی ایسے لوگ ہوتے ہیں، ابھی میرا راجکوٹ میں پروگرام تھا تو 2 بچے سید کے آئے، دیکھو تو چہرے پہ نور علی نور، اور ایک عالم آ کے کہنے لگے، کوئی عالم دکھتا نہیں، 1-2 بچے عالم ہیں، باقی سب یہ۔ میں نے کہا یہ عالم کے بھی عالم ہیں، آپ کو معلوم ہے؟ میں نے کہا یہ کون ہے؟ یہ سید زادے ہیں۔
تو کہنا آسان ہے، کر کے دکھانا مشکل ہے۔ آؤ نا، آپ بھی آؤ یار، عالم ہو، آؤ بیٹھو ہمارے پاس، مگر کرو ایسا کچھ ہمیں جو عشق سکھا گئے، عشق و محبت کا ترانہ جو دے گئے اعلی حضرت سرکار، انہوں نے بھی کر کے دکھایا۔ وہی سبق تم بھی پڑھو نا، کر کے دکھاؤ، ادب کرو، بٹھاؤ، اسے تمہاری عزت میں کمی نہیں آئے گی، اللہ اور عزت عطا کرے گا۔ خیر، یہ مجھے کچھ بات یاد آ گئی تو عالم کو ناگوار یعنی ناراضگی کے آثار ظاہر ہوئے چہرے پہ، اور وہ عالم صاحب کچھ بیان کرتے کرتے نامناسب گفتگو یعنی ایسی باتیں شروع کر دی جو سمجھدار سمجھنے لگا۔ امیر نے بھی ان کی بات سمجھ لی مگر کوئی توجہ نہیں دی۔ بیان کے بعد کچھ دیر کے بعد امیر نے گفتگو کا رخ بدلا اور ان عالم صاحب سے ان کے لڑکے کے بارے میں گفتگو کرنے لگا۔ تو عالم صاحب نے اپنے لڑکے کے علمی کمالات کو بہت بڑھ چڑھ کر بیان کیا، سنایا۔ پھر آخر امیر نے کہا، عالم صاحب یہ بتائیے، کیا آپ نے اپنے بیٹے کے لیے سید صاحب جیسا نسب بھی مہیا کیا ہے؟ کیا سید صاحب جیسی شرافت بھی سکھائی ہے؟ کیا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں ہے؟ آخر امیر صاحب نے کہہ دیا۔ تو عالم صاحب نے جواب دیا، یہ فضیلت و بزرگی فراہم کرنے اور سکھانے سے حاصل نہیں ہوتی، یہ فضیلت اللہ کی طرف سے عنایت ہوتی ہے۔ تو پھر امیر نے بڑے زور سے کہا، نادان عالم، جب تجھے معلوم ہے تو پھر تو نے سید صاحب کے اونچی جگہ بیٹھنے کو ناگوار ناپسند کیوں کیا؟ بخدا آئندہ اب تم میری مجلس میں کبھی نہیں آنا۔ اور وہ عالم صاحب کو اسی دن اسی مجلس سے نکال دیا۔ تو ہو جائے معلوم کہ یہ سید ہیں، بس عزت کرو۔ سرکار اعلی حضرت فرماتے کوئی کہے یہ نہیں ہے، وہ تو آپ کو ایسے ہی کہہ رہا تھا، اگر آپ کو ایسے ہی کہہ رہا تو آپ ایسے ہی سید کی عزت کر لو، دو چار کچھ ہے تو دے دو، ہاتھ جوڑ لو، ہاتھ چوم لو، بس ختم۔ کیونکہ وہ نسبت اس نے جو پیش کی ہے نا، اس نسبت کی ہمیں عزت کرنا ہے۔ اور ہاں، جیسے فضائل ہے ایسے عذاب بھی ہے، خاص ان لوگوں سے کہوں گا جو اپنے آپ کو سید کہتے ہوں، اور اگر نہیں ہو اور اپنی ذات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑتے ہوں تو وہ بہت بڑے خسارے میں ہے۔ کیونکہ حدیث پاک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو میری نسب سے میری آل سے نہیں ہے اور وہ جبراً میری آل سے اپنا رشتہ جوڑتا ہے، مجھ کو اپنے سے جوڑتا ہے، وہ جہنمی ہے، وہ جہنمی ہے، وہ جہنمی ہے۔ سید نہیں ہو اور اپنے آپ وہ رشتہ جوڑے، جبر سرکار سے نسبت جوڑے کہ میں آل رسول ہوں، تو اس کا نتیجہ، اس کا عذاب خود سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وہ جہنمی ہے، وہ جہنمی ہے۔ اللہ ہم سب کو ہدایت دے۔ حضرت سید سرواہ علیہ رحمان جو کہ یم باہ کے امیر تھے، انہیں گرفتار کیا گیا اور ان کی دونوں آنکھوں میں گرم سلائی فروائی دی گئی، جس سے آنکھ کے ڈھیلے باہر آ گئے، یعنی آنکھ
بینا تھی نابینا ہو گئے، اندھے ہو گئے، ایک عرصہ تک وہ قاہرہ کے باہر رہے اور پھر مدینہ طیبہ آ گئے، اپنے جد امجد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روض اقدس پر حاضری دی اور کچھ دن رہے اور عرض کرتے رہے اگشن یا رسول اللہ، مدد کن یا رسول اللہ، ادرکنی یا رسول اللہ، شکایت کرتے رہے، روتے رہے، اللہ